ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں، ہم سب کی ہے پہچان پاکستان پاکستان۔ ملک بھر میں ملی جوش و جذبے کے ساتھ جشن آزادی کی تقریبات کا انعقاد۔ پورا پاکستان سبز ہلالی پرچم کے رنگوں میں رنگ گیا۔ صبح کا آغاز نماز کے بعد توپوں کی سلامی سے ہوا۔ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 وفاقی دارالحکومت میں 31 توپوں کی سلامی۔ سبز ٹی وی کی جانب سے اہلیان وطن کو جشن آزادی کی ڈھیروں خوشیاں مبارک۔ اسلام آباد میں یادگار فتح کی شاندار افتتاحی تقریب۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے یادگار فتح کا افتتاح کیا۔ چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور تمام فورسز کے سربراہان بھی موجود تھے۔ وفاقی کابینہ کے اراکین اور غیر ملکی سفارتکار بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ پروقار تقریب میں قومی جذبے، حب الوطنی اور دفاع وطن کے عزم کا شاندار مظاہرہ دیکھا گیا۔ یوم آزادی کے موقع پر راولپنڈی کے جنرل ہیڈ کوارٹرز سمیت مسلح افواج کے تمام ہیڈ کوارٹرز میں پرچم کشائی کی پروقار تقریبات کا انعقاد۔ سبز ہلالی پرچم فضاؤں میں لہرایا گیا۔ قومی ترانے کی دھن پر فضا ملی جذبے سے گونج اٹھی۔ اسلام آباد میں یادگار پاکستان پر پرچم کشائی کی شاندار تقریب۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے سبز ہلالی پرچم فضاؤں میں لہرایا، یادگار پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ اسلام آباد میں سی ڈی اے کے زیر اہتمام جشن آزادی کی رنگا رنگ تقریب۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی تقریب میں شریک تھے۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے تقریب کی رونق دوبالا کر دی۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے شاندار مارچ پاسٹ کا مظاہرہ کیا۔ شرکاء کا لہو گرمانے کے لیے مقامی گلوکاروں نے ملی نغمے پیش کیے۔ واہگہ بارڈر پر جشن آزادی کی پروقار تقریب۔ شہریوں کی بڑی تعداد تقریب میں شریک۔ تقریب کا آغاز قومی ترانے سے ہوا۔ پنجاب رینجرز کے جوانوں کی شاندار پریڈ سے دشمن پر ہیبت طاری۔ فضا پاکستان زندہ باد اور پاک فوج پائندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ جذبہ حب الوطنی سے سرشار شرکاء نے پنجاب رینجرز کے جوانوں کی بھرپور پذیرائی کی۔ پوری قوم کا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو سلام۔ کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے چاق و چوبند کیڈٹس نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ تقریب کے مہمان خصوصی کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی ریئر ایڈمرل محمد عمیر نے مزار قائد پر پھولوں کی چادر رکھی اور فاتحہ خوانی کی۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، وزراء اعلیٰ، گورنرز، وفاقی وزراء اور گورنر سمیت ملکی سیاسی قیادت کی قوم کو مبارکباد۔ سیاسی رہنماؤں نے کہا کہ پاکستان کی سلامتی اور استحکام عظیم قربانیوں کا ثمر ہے۔ آزاد مملکت کی ترقی اور خوشحالی کا یہ سفر تابناک مستقبل کی جانب گامزن ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور تحریک پاکستان کے رہنماؤں اور کارکنوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر آصف علی زرداری سے ایوان صدر میں ملاقات۔ دیگر حکومتی عہدیدار بھی ملاقات میں موجود تھے۔ وزیر اعظم نے صدر کو یوم آزادی کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت کو مکہ مکرمہ میں سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان کے مابین طے پانے والے تاریخی امن معاہدے کے حوالے سے آگاہ کیا۔ صدر مملکت نے مکہ دفاعی معاہدے کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں کو سراہا۔ مسلح افواج کی جانب سے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح سمیت تحریک پاکستان کے رہنماؤں کو خراج عقیدت پیش۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سمیت سروسز چیف کی جانب سے قوم کو مبارکباد۔ مسلح افواج کی جانب سے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی صالحیت کے عزم کا اعادہ۔ تاریخ میں سنہرے روپ میں لکھا جائے گا جب حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد وطن کے لیے جدوجہد کی، ایک طویل جدوجہد اور ایک طویل قربانیوں کے داستان کے بعد ہمارے لیے آزاد ملک حاصل کیا، اور وہ قربانی جو ان بزرگوں نے عطا کی تھی، آج یہ تجدید عہد کا دن ہے
کہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا آیا ہم اس مقصد کی طرف کتنا آگے بڑھ پائے ہیں؟ پاکستان ہے اور تا قیامت رہے گا. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز مفتی کا واضح پیغام. کہا ہم محب وطن پاکستانی تھے, محب وطن پاکستانی ہیں اور محب وطن پاکستانی رہیں گے. یہ ملک ہمیں بہت قربانیوں کے بعد نصیب ہوا. قربانیوں کا یہ سلسلہ اب بھی برقرار ہے. آزاد کشمیر کے قائم مقام صدر چودھری لطیف اکبر کی اعلان پاکستان کو مبارکباد. کہتے ہیں مسئلہ کشمیر پرامن حل ہی خطے میں امن کی ضمانت ہے. پاکستان سے قبل ہی کشمیریوں نے اپنا مستقبل پاکستان سے وابستہ کر دیا تھا. پاکستان اور کشمیر کا تعلق مشترکہ ثقافت اور مذہبی روایات پر مبنی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان, اسلام آباد ہائی کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت میں جشن آزادی کی خصوصی پرچم کشائی تقریب. سبز ہلالی پرچم فضاؤں میں لہرایا گیا. تینوں چیف جسٹس صاحبان, دیگر ججز اور عملے کی تقریب میں شرکت. کیک بھی کاٹا گیا. ملک بھر کی طرح گلگت بلتستان میں بھی یوم آزادی انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا. شہریوں کا ریلی کی شکل میں گھروں سے نکل کر جشن. پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے گلگت بلتستان کی فضائیں گونج اٹھیں. یادگاری شہدا پر شایان شان پروقار تقریب کا اہتمام. چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا. سابق چیئرمین سینٹ اور رکن قومی اسمبلی صادق سنجرانی کی قیادت میں چاقی میں عظیم الشان جشن آزادی کی ریلی کا انعقاد. ریلی میں سینکڑوں شہریوں کی شرکت. ریلی سنجرانی ہاؤس سے روانہ ہوئی. مختلف شاہراہوں سے ہوتی ہوئی واپس سنجرانی ہاؤس پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی. فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی. ایل او سی پر موجود پاک فوج کے جوانوں کا وطن سے دفاع کا اور وفاق کا عہد. قومی عزم کا پیغام. وطن کی سلامتی, دفاع اور شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے پاکستان کی حفاظت کے عزم کا اعادہ کیا. بارڈر پر موجود دھرتی کے ثبوتوں کی قوم کو مبارکباد. ایران, امریکہ, روس, سعودی عرب اور بحرین کی جانب سے اہلیان پاکستان کو یوم آزادی کی مبارکباد. مارکو روبیو کا دو طرفہ تعلقات دیرینہ شراکت داری مزید مضبوط بنانے کا اعادہ. ایران کے پاکستان میں سفیر رضا امیر مقدم کہتے ہیں دو طرفہ دوستی روز بروز مزید مضبوط ہوگی. پاکستان میں امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کا نیک خواہشات کا اظہار. پاکستان میں روس کے سفیر کا پاکستان زندہ باد, روس پاک دوستی پائندہ باد کے نعروں پر مبنی خصوصی پیغام جاری. برلن میں پاکستانی سفارتخانے میں جشن آزادی کی پروقار تقریب کا اہتمام. سفیر پاکستان سکلین سیدان نے پرچم کشائی کی. جشن آزادی کی تقریب میں پاکستانی برادری اور جرمن مہمانوں کی بڑی تعداد میں شرکت. مقررین نے ملک کی سلامتی اور آزادی کی قدر و قیمت پر روشنی ڈالی. گوگل سرچ انجن بھی جشن آزادی کی خوشیوں میں اہلیان پاکستان کے ساتھ برابر کا شریک. گوگل کا ڈوڈل سبز ہلالی پرچم سے مزین ہو گیا. سچ نیوز میں یوم آزادی کی پروقار تقریب. چیئرمین سچ ٹی وی اور ممبر اسلامی نظریاتی کونسل علامہ سید افتخار حسین نقوی کی شرکت. نیوز روم آمد پر مختلف شعبوں کے ہیڈز نے چیئرمین سچ ٹی وی کا پرتپاک استقبال کیا. تقریب میں یوم آزادی کا کیک کاٹا گیا. ملک کی سلامتی, ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں. جشن آزادی کے رنگ سچ ٹی وی کے سنگ. چھوٹے بڑے سب جشن آزادی کے رنگوں میں رنگ گئے. ہاتھوں میں سبز ہلالی پرچم تھامے, قومی پرچم والے لباس زیب تن کیے, گلیوں میں خوشی سے سرشار. آپ نے جشن آزادی منایا, ہم نے آپ کی تصاویر اور ویڈیوز کو سچ ٹی وی پر دکھایا. صدر آصف علی زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بھیجوائی متعدد اسمبلیوں کی منظوری دے دی. مسلح افواج اور سول آرم فورسز کے 1100
72 اہلکاروں کو فوجی اعزازات دینے کی منظوری 17 اگست کو قومی اسمبلی کا اجلاس شام 5 بجے اور سینٹ کا اجلاس شام 6 بجے طلب کرنے کی منظوری مختلف سول شعبوں سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو قومی اعزازات دینے کی منظوری شامل ناروے کے وزیر خارجہ کی وزارت داخلہ آمد اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال رہنماؤں کا انسداد دہشت گردی غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام پولیس ٹریننگ اور میوچل لیگل اسسٹنس سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ناروے کے وزیر خارجہ نے امریکہ ایران کشیدگی میں کمی لانے کے لیے پاکستان کے تعمیری اور فعال کردار کو سراہا پاکستان عالمی سیاست میں ایک ابھرتی ہوئی ہنج پاور کے طور پر سامنے آ رہا ہے فائنینشل ٹائم کے مطابق اسلام آباد امریکہ چین خلیجی ریاستوں اور ایران کے ساتھ بیک وقت روابط کو تصویراتی قوت میں بدل رہا ہے پاکستان نے واشنگٹن اور تہران کے براہ راست مذاکرات کی میزبانی کر کے اپنی سفارتی اہمیت کا واضح اشارہ دیا پاکستان عالمی نظام میں زیادہ فعال کردار ادا کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے ای سی سی نے پیٹرولیم مصنوعات پر ڈیلرز مارجن میں نظر ثانی کی منظوری دے دی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ای سی سی کے اجلاس میں موٹر اسپرٹ اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کے ڈیلرز مارجن پر غور کیا گیا پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے ڈیلرز مارجن میں نظر ثانی کی سمری ای سی سی میں پیش کی گئی جس پر موٹر اسپرٹ اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کے ڈیلرز مارجن پر نظر ثانی کا فیصلہ کیا گیا امریکی صدر ٹرمپ کا درامدی ڈرونز پر 100% تک ٹیرف عائد کرنے کا اعلان ایسے ڈرون شامل ہیں جن کا وزن کلو گرام سے زیادہ ہے اور جن میں تھرمل امیجز اور ڈاکنگ سٹیشنز جیسی صلاحیتوں کے حامل ہیں نئے ٹیرف کا مقصد ڈرونز اور ان کے پرزہ جات کی مقامی پیداوار میں اضافہ کرنا اور غیر ملکی سپلائی چینز پر انحصار کم کرنا ہے اور امریکی طیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس جارج واشنگٹن مشرق وسطی کی جانب محو سفر جہاز گزشتہ ہفتے ویتنام کے شہر ڈانانگ سے روانہ ہوا اور آبنائے ملاقہ تک پہنچ گیا امریکی طیارہ بردار جہاز کا رخ بحر ہند کی جانب مشرق وسطی میں پہلے سے موجود طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن پر سپلائی خوراک اور فوجیوں کی ذہنی صحت سے متعلق مسائل کی رپورٹس